امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان مالاکنڈ کی تحصیل چکدرہ میں اسرائیل بھارت مرد آباد ریلی سے خطاب کر رہے ہیں۔ تار تار کرتے ہیں، تعذیب گاہوں میں لے جاتے ہیں، پیلٹ گنوں سے فائرنگ کرتے ہیں، انہیں نابینا بنا دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کشمیری پاکستان کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار کرتے ہیں اور اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم جد و جہد بھی کرتے رہیں گے، ہم بھارت سامراج کو بالکل بھی قبول نہیں کریں گے، اور اگر ہم مر جائیں تو ہمیں پاکستان کے جھنڈے میں دفن کر دیا جائے۔ اس وصیت کے ساتھ وہ مزاحمت کر رہے ہیں۔ اس لیے ان مزاحمت کاروں کے ساتھ کہ جو غزہ میں موجود ہیں، جو ویسٹ بینک میں موجود ہیں اور جو کشمیر میں موجود ہیں، آپ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس آمد کو قبول فرمائے۔ میرے سامنے ایک بڑی تعداد میں میری بیٹیاں، میری بہنیں، میری مائیں موجود ہیں، اور مالاکنڈ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اتنی بڑی تعداد میں آپ یہاں تشریف لائی ہیں۔ آپ کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، آپ کی جرت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ نے حق اور سچ کے لیے میدان میں نکلنا قبول کیا ہے، اور یہ وہ مالاکنڈ ہے، یہ وہ ڈویژن ہے، اس کے وہ اضلاع ہیں کہ جنہیں یہ شرف حاصل ہے کہ جب بھارتی سامراج نے ہماری کشمیر کی وادی پر قبضہ کیا ہوا تھا، وہ کشمیر کی وادی جس کے بارے میں لوگوں نے یہ طے کر دیا تھا کہ اسے پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہیے، یہاں عظیم اکثریت پاکستان میں شامل ہونا چاہتی تھی۔ یہ گلگت بلتستان کے لوگ تھے، یہ آزاد جموں و کشمیر کے لوگ تھے، یہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ تھے، یہ لداخ اور جموں کے لوگ تھے، اور یہ سب یہ کہہ رہے تھے کہ ہم پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں۔ لیکن وہاں سامراجی طاقتوں نے اس مسئلے کو پیدا کیا اور بھارت نے اپنی فوجیں اکتوبر 47 میں اتار دیں، اور جب بھارت نے اپنی فوجیں اتاری تو اس کے مقابلے میں کن لوگوں نے جہاد کیا؟ جو کشمیر کے مقامی لوگ تھے انہوں نے جہاد کیا، لیکن ان کی مدد کے لیے جو قافلے نکلے تھے وہ انہی پہاڑوں سے نکلے تھے، اسی مالاکنڈ ڈویژن سے نکلے تھے۔ ہزاروں کی تعداد میں مجاہدین تھے، ہمارے قبائل کے لوگ تھے جو کشمیر میں پہنچے تھے، اور صرف 2 مہینے اور 2.5 مہینے کی مدت میں یہ پورا آزاد کشمیر انہوں نے آزاد کروا دیا تھا، گلگت بلتستان آزاد کروا دیا تھا۔ یہ 4-5 ہزار اسکوائر کلومیٹر اور گلگت بلتستان 22 ہزار اسکوائر کلومیٹر یہ 2-2.5 مہینے میں آزاد ہو گیا۔ سری نگر کے دروازے پہ پہنچ گئے تھے، اور دوڑا اقوام متحدہ پہنچا، عالمی طاقتوں سے اس نے کہا کہ ہماری جان چھڑاؤ، اور پھر اقوام متحدہ میں مسئلہ آیا، اور پھر اقوام متحدہ میں یہ قرارداد پاس ہو گئی کہ حق خود ارادیت اس پورے خطے کے لوگوں کو دیا جائے گا، اور وہ فیصلہ کریں گے کہ انہیں کہاں جانا ہے۔ ان کا فیصلہ تو بالکل واضح تھا، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی رہے گا کہ انہیں پاکستان کے ساتھ ملنا ہے۔ ان کا تو ایک ہی نعرہ ہے کہ ہم سب پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے اور کشمیر بنے گا پاکستان۔ اسی پہ تو وہ قربانیاں دے رہے ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں کو مبارک ہو۔ مجھے عنایت اللہ خان صاحب نے بتایا کہ ان کے دادا کشمیر میں شہید ہوئے تھے، یہ شہیدوں کے وارث ہیں آپ لوگ جنہوں نے کشمیر کی لڑائی لڑی ہے۔ اس لیے میں پاکستان کی افواج سے بھی کہنا چاہتا ہوں، پاکستان کی حکومت سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم دیکھ رہے ہیں طویل عرصے سے یہ معاملہ بیک برنر میں چلا گیا ہے، پیچھے کی جانب دھکیل دیا گیا ہے۔ کوئی آلو پیاز کی سیاست کی بات کرتا ہے اور تجارت کی بات کرتا ہے، کوئی مذاکرات کی ٹیبل بچھاتا ہے، اور کشمیریوں کا خون بہتا چلا جا رہا ہے، ماؤں بہنوں کی عزتیں پامال ہو رہی ہیں، اور بھارت دندناتا پھرتا ہے، اور بھارت یہ کہتا ہے کہ ہم طاقتور ہیں، بھارت یہ کہتا ہے کہ ہماری ٹیکنالوجی زیادہ ہے، ہم آئی ٹی میں بہت آگے ہیں۔ پوری دنیا کو اس نے بے وقوف بنایا ہے، پوری دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکی ہے، جھوٹ گھڑ کے اور فالس فلیگ آپریشن کر کے اس نے پاکستان کو بدنام کیا اور کہا کہ یہاں سے دہشت گردی ہوتی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ 1995 کا ڈرامہ ہو جب سیاحوں کو انہوں نے قتل کیا تھا اور الفاران نامی تنظیم پر انہوں نے ذمہ داری عائد کی تھی، وہ بھی ایک بڑا جھوٹ پکڑا گیا تھا۔ پھر 2000 میں سکھوں کو قتل کیا اور پاکستان پر ذمہ داری ڈالی، وہ جھوٹ بھی کھل کر سامنے آ گیا۔
پھر پارلیمنٹ پہ حملہ ہو، تاج ہوٹل کا معاملہ ہو، بمبئی حملہ ہو، ان سب چیزوں میں انہوں نے اسی طرح سے جھوٹ بولا اور پاکستان کو فکس کرنے کی کوشش کی، لیکن حقائق دنیا کو پتا چلتے رہے۔ ایک غلطی پاکستان کی جانب سے ہوتی رہی، اور وہ غلطی کیا تھی؟ وہ غلطی یہ تھی کہ پاکستان نے معذرت خانہ رویہ اختیار کیا، اور پاکستان کی فوج کے لوگ بھی اور پاکستان کی حکومتیں بھی پیچھے کی جانب ہٹتے چلے گئے، بھارت آگے بڑھتا چلا گیا۔ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بھارت نے بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں اڑاتے ہوئے آرٹیکل 370 اور 30 کو خود ختم کرنے کا اعلان کیا، لیکن اس وقت ہم نے دیکھا کہ بجائے اس کے کہ پاکستان کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہو جاتا، وہ جو مزاحمت کر رہے تھے، جو پیلٹ گنوں کا نشانہ بن رہے تھے، جن نوجوان بچوں اور بچیوں کو نابینا بھارت بنا رہا تھا، اس پر جنرل باجوہ کا یہ کام تھا اور عمران خان کا یہ کام تھا کہ وہ ان کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوتے۔ لیکن بدقسمتی کی بات ہے، ایک کہہ رہا تھا کہ ٹینکوں میں ہمارے پیٹرول نہیں ہے، دوسرا کہہ رہا تھا کہ میں اب کیا انڈیا پہ حملہ کر دوں، اور اس طرح ان لوگوں نے انڈیا کو کھیلنے کا موقع فراہم کیا، اور انڈیا آگے بڑھتا چلا گیا، جھوٹ بولتا چلا گیا۔ پاکستان کے لوگ کڑ رہے تھے، کشمیر کے لوگ جل رہے تھے، مایوسی کا شکار ہو رہے تھے، لیکن پھر کیا؟ پھر بھارت نے ایک اور ڈرامہ رچایا۔ پہلگام کا امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان مالاکنڈ کی تحصیل چکدرا میں اسرائیل بھارت مردہ باد ریلی سے خطاب کر رہے ہیں۔